السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری سب بہنیں؟ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں رمضان دعا سیریز میں۔ آج جو ہم دعا سیکھیں گے وہ بہت ہی اہم مسنون دعا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس دعا کو کنز کہا ہے، یعنی کہ حقیقی خزانہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیت الناس یکنزون الذهب والفضة فاکنز هؤلاء الکلمات۔ جب تم لوگوں کو سونا اور چاندی جمع کرتے ہوئے دیکھو تو تم ان کلمات کو خزانے کے طور پر جمع کرو۔ یعنی جب لوگ دولت پر حریص ہوں کہ مال و دولت کمانے کے پیچھے اندھا دھند لگ جائیں تو تم ان سے زیادہ حریص بن جاؤ اس دعا کو پڑھنے اور اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنے پر۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حال میں اس دعا کو پڑھتے رہا کرو۔ دعا ہے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب۔ یہ دعا تھوڑی بڑی ہے پر یقین کریں کہ اس کے مانے جاننے کے بعد آپ کو ضرور اس دعا سے محبت ہو جائے گی۔ تو چلیے اس دعا کو سمجھتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، یا اللہ میں تجھ سے ثابت قدمی کا سوال کرتی ہوں میرے ہر معاملات میں، یعنی جو بھی نیک کام کر رہی ہوں اس پر ثابت قدمی عطا کر دے یا اللہ، جو میری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کے ضامن ہے۔ عزیز بہنوں، ہمیں زیادہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ آج ہم نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، پردہ کرنے والیاں ہیں، قرآن کے دروس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ کس طرح ہماری زندگی کا خاتمہ ہوگا۔ الاعمال بالخواتیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اعمال کا دار و مدار ان کے انجام پر ہے۔ ایکشنز ول بی ججڈ بائی دا وے دے اینڈ۔ تو میں اللہ سے سوال کرتی ہوں کہ وہ مجھے ثابت قدم رکھے، خاص طور پر 3 جگہوں پر۔ نمبر 1، دنیا میں عبادات اور اللہ کی اطاعت پر مجھے ثابت قدم رکھ۔ نمبر 2، بستر مرگ پر جب جان نکل رہی ہو زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ اور نمبر 3، قبر میں ثابت قدم رہوں کہ قبر کے سوالات کا جواب دے سکوں۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر وعزیمت علی الرشد، اور ہدایت میں پختگی کا سوال کرتی ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عزیز بہنوں، ہم سب جانتے ہیں تہجد کی اہمیت کیا ہے۔ ہم سب کو پیر اور جمعرات کے روزوں کی فضیلت کا پتہ ہے، ہر دن قرآن کی تلاوت کی اہمیت کا پتہ ہے۔ ہم سب کو علم بہت ہے کہ یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں، مگر ہمارے پاس وہ عزم، وہ پکا ارادہ نہیں ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ایسا عزم عطا کر کہ ہر نیک عمل کرنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ یا اللہ مجھے روزے کی فضیلت کا تو پتہ ہے، لیکن میں نفلی روزے رکھنے میں سستی کرتی ہوں۔ تہجد پڑھنے کی خواہش ہے مگر رات اٹھنے میں سستی کرتی ہوں۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ مجھے عبادات کرنے کا شوق اور طاقت عطا فرما۔ آگے ہے وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نعمتک، یا اللہ جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں ان کا انتہائی شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرما۔ عزیز بہنوں، ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو سب سے بڑی نعمت سے ہم کو نوازا ہے وہ ہے ایمان کی نعمت۔ ہمیں صاحب ایمان بنایا، ہمیں مسلمان بنایا، ہمارے لیے قرآن کی مجلسوں میں بیٹھنا آسان فرمایا۔ ہمارے بھائی بہن حیات ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے اولاد، ہمارے بچے صحت مند اور تندرست ہے، ہمارے پاس گھر ہے جس میں ہم امن سے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق بے تحاشا عطا کر دیا ہے کہ مجھے فکر ہی نہیں ہے کہ آج میں کھانے میں کیا کھاؤں گی۔ ہمارے دسترخوان نعمتوں سے سجے ہوئے ہیں۔ کیا نعمت ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو ہم کو اللہ نے عطا نہیں کی؟ یا رب اللہم انی اسألک شکر نعمتک، یا اللہ میں تیرے دل سے شکر گزار بن جاؤں۔ یا اللہ ہر نعمت تیری راہ میں تیری رضا کے لیے استعمال کروں، چاہے وہ میری جان ہو، میری مال ہو یا میری اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ وَأَسْأَلُكَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ، یا اللہ میری نماز میں کمزوری ہے، اس میں خشوع اور خضوع کی کمی ہے۔ یا اللہ میں قرآن پڑھتی ہوں، میرے قرآن میں کمزوری ہے۔ یا اللہ میرے
تہجد میں کمزوری ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ میری عبادت میں حسن پیدا ہو جائے، میں ایسی نماز ادا کروں، ایسی عبادات کروں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، یا اللہ میں تجھ سے سلامت دل کا سوال کرتی ہوں۔ تو نے ہی فرمایا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے گا اور نہ بیٹے، ہاں جو شخص خدا کے پاس سلامت دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا۔ یا اللہ مجھے قلب سلیم عطا کر یا رب، ایسا دل جو پاک ہو شرک، بدعت، نفاق اور گناہوں سے۔ یا اللہ ایسا دل عطا کر جو پاک ہو ریاکاری سے، تکبر سے، حسد سے، بغض سے اور کینے سے اور دھوکے بازی سے۔ یا اللہ میرے دل کو ہر بیماری سے پاک کر۔ وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا، یا اللہ مجھے سچی زبان عطا کر، میں سچ بولوں چاہے وہ میرے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، میں سچی گواہی دوں چاہے اس سے میرے اپنے مجھ سے ناراض کیوں نہ ہو جائے۔ حدیث کا مفہوم ہے سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم سچ بولنے والے بن جائیں۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، اور میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتی ہوں جو تیرے علم میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے، یا اللہ ہر بھلائی جو تیرے علم میں ہے وہ سب مجھے نصیب ہو جائے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اور ہر اس برائی سے میں تیری پناہ میں آتی ہوں جو تیرے علم میں ہے۔ عزیز بہنوں، بندہ ہر برائی کو خود نہیں جانتا، اکثر ہم گناہ کرتے رہتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پناہ میں رکھے ہر برائی کے شر سے جو میں جان کر یا انجانے میں کرتی ہوں۔ یا اللہ مجھے ہر شر سے محفوظ رکھ، برے لوگوں کے شر سے مجھے اور میرے بچوں کو محفوظ رکھ۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، اور تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش کا سوال کرتی ہوں جو تیرے علم میں ہیں۔ عزیز بہنوں، اس دعا کا اختتام استغفر اللہ پر ہے۔ جس طرح ہم نماز مکمل کر کے سب سے پہلے استغفار پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے جو کوئی بھی کمی کوتاہی ہو گئی ہے اسے معاف فرما دے، اور جو خیر مجھ سے رکی ہوئی ہے میرے گناہوں کی وجہ سے یا رب میرے گناہوں کو بخش دے، ہر اس گناہ کو بخش دے اللہ جو میں نے جان بوجھ کر کیے اور انجانے میں کیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں عزیز بہنوں، اور ہم بھول جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیے گئے ہوتے ہیں، اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ سے ہر اس گناہ کی معافی مانگتے ہیں جو ہم نے جان کر یا انجانے میں کیے ہیں، جو ہم بھول گئے، ہر اس گناہ کی سے اللہ ہمیں بخش دے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی تمام غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ الحمدللہ، سب کچھ اس دعا میں مانگ لیا گیا۔ دین پر ثابت قدمی، عبادات ادا کرنے کی طاقت، اللہ کی شکر گزار بندی بننا، عبادات میں خوبصورتی، سلامت دل، سچی زبان اور دنیا کی ہر بھلائی مانگ لی گئی، ہر برائی سے حفاظت مانگی گئی، اور آخر میں استغفار۔ اس قدر جامع دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے کلمات کو حقیقی خزانہ یعنی کنز کہا، کیونکہ دنیاوی خزانے فانی ہے مگر یہ کلمات دائمی فائدہ دینے والے ہیں۔ یہ دنیا اور آخرت میں خیر کے خزانے مہیا کرتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تاکید کی کہ وہ ان الفاظ کو محفوظ کریں اور بکثرت ان کا ورد کریں۔ یہی وہ حقیقی دولت ہے عزیز بہنوں جو ہمیشہ بڑھتی رہے گی اور آخرت میں بھی ذخیرہ بن کر کام آئے گی۔ سوچیں، ہر رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، سوال کرنے والا تو میں اسے عطا کروں۔ اور عزیز بہنوں یہ وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور الحمدللہ رمضان کے مہینے میں ہم سحری میں اٹھتے ہیں۔ سوچیں اس وقت ہم یہ دعا جو ہے پورے دل کے ساتھ مانگیں۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب۔ یہ دعا ہم سحری کے وقت پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اس کو یاد کر لیا جائے
تھوڑی سی بڑی ہے لیکن اتنی مشکل نہیں. سوچے دنیا کی دولت جمع کرنے کے لیے کتنی محنت، کتنی مشقت، کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا، اور یہ ایسا خزانہ ہے اتنا آسان کہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے یہ فائدہ کرنے والی دعا ہے. تو تھوڑی سی ہم کوشش کر لیں، اس کو اگر ہم یاد کر لیں تو ہم سجود میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہم سلام پھیرنے کے پہلے اسے پڑھ سکتے ہیں، اور ہمیں سب سے زیادہ شکر گزار جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کس قدر خیر خواہ تھے امت کے، اور حریص تھے کہ ہر وہ چیز سکھا کر گئے جو جنت میں لے جانے والی ہے. تو میں امید کرتی ہوں عزیز بہنوں کہ آپ ضرور جو ہے اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کریں گی، اسے اپنی دعاؤں میں شامل کریں گی. دیکھیں طاق راتیں بھی آتی ہیں، اور اکثر بہنیں پوچھتی رہتی ہیں کہ کون سی دعائیں مانگے، ہے نا. تو یہ دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے، تو اس کو کثرت سے اس دعا کو پڑھیے، انشاءاللہ بہت فائدہ دے گی. تو اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.